بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آيات فذروها تأكل في أرض الله فلا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. قال الله تبارك وتعالى في كتاب آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. حضرت صالح نے فرمایا قال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے کوئی معبود اس کے سوا. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، بے شک آ چکی ہے تمہارے پاس روشنی ربکم، تمہارے رب کی طرف سے
آدینا اللہ کے اندر عمومی واسطے تمہارے ہاتھ چھوڑو جس کو ختم کرے اللہ کی زمین میں بلا صبح میں سورج اور نہ ہاتھ لگاؤ اسے برائی سے یا خدا تم عذاب علیم اگر نہ پکڑے گا تمہیں تب تیرے بنا عذاب یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وأہلیکم نارا اے ایمان والو تم بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نارا آگ سے الناس والحجارۃ اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد اس پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو بڑے تم کو سخت مزاج ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی جس کا اس نے حکم دیا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اور فوراً بجا لاتے ہیں جو ارشاد انہیں فرمایا جاتا ہے معزز سامعین میں نے آج جمعے میں قرآن مجید سے دو جگہ تلاوت کیے سورہ اعراف آیت نمبر 8 اور سورہ حدید آیت نمبر 5 سپارہ 28 باری تعالیٰ سے آج جاننا استدعا ہے کہ رب کریم مجھے ان آیات کے مطابق ایسے الفاظ کہنے کی توفیق عطا فرمائے خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق اور کہنے کے بعد مجھے اور آپ سب حضرات کو اس پہ عمل کی توفیق اللہ رب العزت نے انسانوں میں باقی چیزوں میں اس طرح جوڑا پیدا کیا ہے اسی طرح انسانوں میں بھی اللہ نے جوڑا پیدا کیا ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے ایک مذکر ہے اور ایک مؤنث ہے ایک نر ہے اور ایک مادہ ہے اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں بھیجے ہیں وہ مردوں میں بھیجے ہیں انسانوں میں بھیجے ہیں مذکرین میں بھیجے ہیں ولایت کے درجہ کو قبول کیے لیکن نبوت کسی اور کو نہیں لیکن یہ شان اور ضرور اللہ نے دیا ہے نبی نہیں ہوئی لیکن نبی کی ماں ضرور ہوئی اور ان سے انبیاء پیدا ہوئے ہیں اللہ رب العزت نے مرد کو اور
سے بعض کمزوریاں عورت میں پائی جاتی ہیں، مرد میں نہیں، جسمانی کمزوری بھی اور نسوانیت کی بعض عوارض بھی۔ مثال کے طور پر ہر عورت جب بالغ ہوتی ہے تو ہر مہینے میں اس کو چند گزر کے دن لاحق ہوتے ہیں، جس میں وہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، نماز بھی نہیں پڑھ سکتی۔ اللہ کی طرف سے معافی ہے، روزے کی قضا ہے۔ جسم کے اعتبار سے مرد مضبوط ہے اور کمزور ہے۔ قرآن میں زیادہ تر اللہ رب العزت نے مردوں کو مخاطب کیا ہے، عورتوں کو بہت کم مخاطب کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد سربراہ ہے اپنے گھر کا، اپنی فیملی کا، اپنے عزیز و اقارب کا۔ جب مرد شادی شدہ ہوتا ہے، پھر صاحب اولاد ہوتا ہے، تو مرد کی جتنی اوصاف ہے وہ فیملی میں آتی ہے۔ بچہ جیسے اپنے باپ کو دیکھے گا ویسے تدبر کرے گا۔ اللہ کی طرف سے کسی کو کوئی اپنی قوت سے اس کو کھینچ کر دوسری طرف لے جائے تو اللہ مالک ہے، اللہ قادر ہے۔ لیکن اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے، جو فیملی کا سربراہ ہوتا ہے، جو طریقہ کار زندگی کا اس کا ہوتا ہے، وہی اولاد ہوتا ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں کسی قوم کا نام لے دینا، کسی دیہاتی جٹ سندھی قوم کا، تو پوری قوم لپیٹے میں آ جاتی ہے۔ ہم لوگ کہہ دیتے ہیں چھٹو جی ہوتے چورا ڈاکو ہے، چھٹو جی ہوتے سارے ڈاکو ہیں۔ اللہ کے سارے ڈاکو نہیں ہوتے، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن معاشرے میں اکثریت اگر برے لوگوں کی ہو تو پھر وہ تھوڑے بھی لوگ برے کروانے شروع ہو جاتے ہیں۔ گھر کا سربراہ نیک ہو، قرآن و سنت میں عمل کرنے والا ہو، نمازی ہو، مباحث ہو، دیندار ہو، زکوٰۃ صدقات فرائض اور نوافل کی پابندی کرنے والا ہو، تو پوری فیملی یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد ایسے کرتے تھے، لہٰذا ہمیں بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ ایک کتاب میں بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی بڑا رئیس آدمی تھا، تو اس کے گھر میں ایک سائل آیا، تو سائل کی پکار پر اس آدمی کی بیوی بجھی اور اس سائل کی خدمت کرنے کے لیے چلی گئی، لیکن خدمت ابھی کی نہیں، سائل کو دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئی، زمین پہ گر گئی۔ خامد آیا اور اس نے اس کو اٹھایا، ہوش دلائی، پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میرے بے ہوش ہونے کا وجہ یہ ہے کہ میں بہت خوبصورت
کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، اور میں نے اس سائل سے شادی کی تھی، یہ جو مانگنے کے لیے آیا ہے۔ تو اللہ نے اس کے گھر میں بڑے بارے نیارے ماحول بنایا ہوا تھا، بڑا رزق تھا، مال تھا، بنگلہ تھا، کوٹھی تھی، نوکر تھے، چاکر تھے، سب سہولتیں موجود تھی۔ تو اس بیچارے پر نہ جانے یہ حالات کیسے آ گئے، اس نے مجھے بھی چھوڑ دیا، گھر بھی اجڑ گیا، میں بھی اس کو چھوڑ کر آ گئی، اور آج میں نے اس کو دیکھا ہے کہ یہ سوالی بن کر ہمارے در پہ آیا ہوا ہے، تو میں نے اس کو پہچان لیا کہ یہ تو کبھی میرا خامد ہوتا تھا۔ تو جس گھر میں آج یہ عورت رہ رہی تھی، اس نے کہا جلدی کر مجھے یہ بات آدمی لگا، تو وہ بھاگا تو باہر وہ ہوش پہ آیا ہوا ہے اور باہر بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے اس کو دیکھا، اس نے اپنی بیوی کا بازو پکڑا اور گر گیا، میں نے لگا بات اس کو اللہ نے بڑا یقیناً رزق دیا تھا، نوکر دیے تھے، چاکر دیے تھے، رزق دیا تھا، بڑی دولت اور تبنگری دی تھی، بڑا جاؤ جلال تھا، لیکن ایک دن میں اس کے در پر سوالی بن کر آیا تھا۔ میں مجبور غریب تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، اور اس نے دھکے مار کے مجھے وہاں سے نکالا، اور میری آہ نکلی، اور اللہ کی طرف میں نے کہا مولا میں تو مجبور تھا، اس کے پاس تو بہت کچھ تھا، آج اللہ نے مجھے بہت کچھ دے دیا اور یہ گداکار بن کے میرے دروازے پر گئے۔ وہ جس کو دھکے مارے تھے نا تیری موجودگی میں، وہ میں ہی تھا۔ اب یہ خامد نے اپنی بیوی کو کس طرح عبرت کا ایک واقعہ سنا کر اس طرف لے آیا کہ کبھی کسی مجبور کو دھکے نہ دینا، کبھی کسی مجبور کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھانا، اگر خدمت نہیں کر سکتے ہو تو نہ صحیح، زبان کے تلفظ کو تو محفوظ کر سکتے ہو، زبان کے تیر تو نہ چڑھاؤ۔ آج منافق کی چند نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو غلیظ گالیاں نکالتا ہے، گندی گالی نکالتا ہے، اور آج گالی ہماری شغلی الفاظ ہے، شغل میں مدے میں گالیاں نکلتی ہیں، جبکہ یہ معاشرہ قطعی طور پر دین اسلام اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور قرآن مجید اگلے دن میں رمضان میں نے کچھ اس کا خلاصہ بیان کیا تھا چند صورتوں کا۔ سورہ فاتحہ میں یہ عنوان ہے، سورہ بقرہ میں یہ عنوان ہے، سورہ مائدہ میں آل عمران میں یہ عنوان ہے، سورہ مائدہ میں یہ عنوان ہے، یہ میں یہاں مائدہ تک پہنچا تھا۔ تو اس قرآن کو ہم لوگوں نے تعویذ، اصال ثواب اور خوبصورت جگہوں پہ سجانے کے لیے رکھا ہے، خوشبو لگا دی، گلاب بنا دیا، اونچی جگہ پہ رکھ دیا، چما چٹھی کر دی۔ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ چما چٹھی ہی والی کتاب نہیں ہے، احترام ضرور کرو، لیکن یہ ہمیں اپنی زندگی کا پورا رہنے سہنے کے طریقے بتاتی ہے۔ اور اللہ ایک مچھر کتنے مسئلے کو بھی بیان کرتے ہوئے شرمایا نہیں ہے۔ اس قرآن میں بڑے بڑے عمیق اور باریک قسم کے مسئلے بیان میں، اگر میں وہ بھی بیان کرنے شروع کر دوں تو تسی آخنا ہے مولوی تھوڑا جا زیادہ ہی کھل گئے، یہ مسئلے کرنا لے تو کوئی نہیں جدوں کہ سانوں پتہ ہی کوئی نہیں۔
جدو سانو پتہ ہی کوئی نہیں تو ساری زندگی ادھوری ہے. سانو تو وضو بھی نہیں کرنا آتا. سارے گھردیاں نوں وضو آتا ہے, ساڈیاں بچیاں نوں وضو کرنا آتا ہے, سارے اہل و عیال نوں غسل کرنا آتا ہے. جدو غسل کا پتہ کوئی نہیں, وضو کا پتہ کوئی نہیں, تلاوت کا پتہ کوئی نہیں, تے آپ مسلمان کے منہ چوں گالاں ہی نکلنی ہیں. ذکر و اذکار تو نہیں نکلنا. اور ہر قوم پوری تاریخ اس لیے پڑھ لو, اللہ رب العزت نے سابقہ انبیاء کے واقعات قرآن میں ذکر کیے ہیں, اور اس لیے ذکر کیے ہیں کہ یہ آخری نبی کی آخری امت ہے, یہ رائے ہدایت پر آ جائے. اور کمال کی یہ بات ہے, جتنے انبیاء کی امتیں پہلے گزری ہیں سب کے گناہ اکٹھے کر دو. جتنے جتنے گندے کرتوت ان امتوں میں تھے وہ سارے گن لو, آج امت محمدیہ میں موجود ہیں. ان قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا, امت محمدیہ ہلاک نہیں ہو رہی. کیوں؟ نبی پاک علیہ السلام نے 3 دعائیں اللہ تعالیٰ سے کی. ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ یا اللہ میری امت کو اجتماعی عذاب میں مبتلا نہ کر. یہ ہمارے محبوب پیغمبر کی اس دعا کا وجہ ہے کہ آج ہم لوگ اجتماعی طور پہ اس عذاب میں مبتلا نہیں ہوئے. وگرنہ وہ گناہ سارے ہمارے اندر آ گئے. میں نے یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 72 اور رکوع نمبر غالباً 16 اور سورت کا رکوع 8واں یہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. اس میں حضرت صالح پیغمبر درویش منش, سادہ مزاج, سادہ لباس, سادی طبیعت, کوئی کوٹھی کوئی نہیں, کوئی بنگلہ کوئی نہیں, کوئی جاؤ جلال کوئی نہیں. قوم کو کہنے لگے یا قوم, قالا یا قوم اعبدوا اللہ, اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو, اللہ کو راضی کرو, اللہ کے ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, اور اللہ کے حکموں کو مت توڑو. آج ہم لوگ چوری کرتے ہیں, کیا قرآن نے حکم نہیں دیا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما؟ جب چور چوری کرتا ہے, چور مرد ہو یا عورت ہو تو فاقطعوا ایدیہما, دونوں نے ہاتھ کاٹ دے. سزا جو حدود توڑی ہے اسے. اور اگر کوئی چاندی زنا کرتا ہے تو اس کو, اگر شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اس کو پہاڑ کی چوٹی سے نیچے ڈالو, وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. اور اگر جوان زنا کرتا ہے تو اس کو 80 درے مارو. جب مجمع عام میں اس کو کھڑا کیا جائے گا اور کمر اس کی ننگی کر کے اس پر درے لگیں گے, پوری قوم دیکھے گی کہ یہ وہ ظالم ہے جس نے اللہ کی حد کو توڑا. اور اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے گا. آج کسی بندے کو گالی دینا یا کسی بندے کو بلا وجہ قتل کر دینا, اس نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ اس نے بیت اللہ کو گرا دیا, اس نے اللہ کے گھر کو گرا دیا ہے. اتنا بڑا گناہ ہے. آج کبھی ہم نے سوچا گالی نکالتے ہوئے, آج کبھی ہم نے سوچا کسی کا حق کھاتے ہوئے, آج ہم نے کبھی سوچا رشوت کھاتے ہوئے, آج کبھی ہم نے سوچا جھوٹ بولتے ہوئے کہ میں یہ لفظ بول رہا ہوں یہ جھوٹ ہے. اگر کوئی اور نہیں دیکھ رہا تو وہ تو دیکھ رہا ہے نا جس نے مجھے بنایا ہے. ایک صحابی تھا نبی پاک کے دور میں, ابو لبابہ
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کے ساتھ جنت البقیع والی سائڈ پر ادھر بائیں ہاتھ کو ایک چبوترا بنا ہوا ہے جہاں صحابہ پڑھا کرتے تھے، اور دائیں سائڈ پر وہ نیچے والی جگہ ہے، ادھر آگے محراب ہے، وہ تھوڑی سی جگہ ہے جہاں پر لوگ نوافل پڑھتے ہیں، جنت البقیع۔ اور حضور نے اس جگہ کے بارے میں فرمایا ہے ماں بینا بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر اور میرے روضے کے درمیان کی یہ جگہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ حضور کا فرمان ہے۔ اور وہاں پر اس طرح کے پلر بنے ہوئے ہیں، ایک پلر پہ لکھا ہوا ہے مستمانہ ہے سیدہ عائشہ، ایک پلر پہ لکھا ہوا ہے مستمانہ ہے ابو لبابہ۔ ابو لبابہ کو نبی پاک علیہ السلام نے ایک مشن کے لیے بھیجا، جس مشن کے لیے آپ نے اس کو بھیجا وہ وہاں پر وہ پوری کما حقہ ادائیگی نہ کر سکے۔ جب واپس لوٹنے لگے تو دل میں اس کے ایک خیال آیا کہ میں نے تو نبی پاک کے بھیجنے پر یہ خیانت کرنی ہے، نبی کو تو پتہ نہیں ہے ابھی، لیکن دیکھنے والے کو تو پتہ ہے نا، جس مشن کے لیے آیا ہوں یہ مشن میں نے ادھورا چھوڑ دیا ہے۔ اب توبہ کرتا ہے لیکن دل مطمئن نہیں ہوتا، ایک رسی لی اور اس پلر کے ساتھ اپنے آپ کو باندھی۔ لوگوں نے کہا ابو لبابہ کیا ہوا؟ اس نے کہا یار یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، پیچھے ہٹ جائے، مجھے بندہ رہنے دو۔ ابو لبابہ بندے ہوئے نماز کے وقت کھول لیتے ہیں اپنے آپ کو اور پھر باندھ لیتے ہیں۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن گزر گئے۔ قرآن مجید کی آیت ابو لبابہ کی شان میں اتر ہے، اے محبوب پیغمبر یہ جبرائیل آ رہا ہے، یار تیرا ہے بندہ میرا ہے، صحابی تیرا ہے ماننے والا مجھے ہے، تابع دار تیرا ہے، لیکن حاضر و ناظر کا عقیدہ صرف میری ذات کے بارے میں، لہذا اس نے سچی توبہ کر لی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر میں نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ نبی پاک نے صحابہ کو حکم دیا جاؤ ابو لبابہ کو کھول دو۔ صحابہ کھولنے گئے نا تو ابو لبابہ نے کہا نا خبردار مجھے ہاتھ نہ لگانا، مجھے تم نہیں کھول سکتے۔ صحابہ واپس موڑ گئے، نبی پاک کو جا کر کہا جی وہ تو کہتا ہے میں ایسے نہیں کھولتا۔ کہا اس سے پوچھو کیسے اپنے آپ کو آزاد کرو گے؟ کہا جب تک آپ کا انعامدار اپنے ہاتھوں سے مجھے نہیں کھولے گے اور میری توبہ کی بشارت قبول نہیں کریں گے، میری توبہ کی بشارت مجھے نہیں دیں گے، میری جان تو جا سکتی ہے لیکن یہیں پر بندہ رہوں گا۔ اس کو کہتے ہیں ایمان، اس کو کہتے ہیں نبی کی تابع داری، فرما برداری۔ اب وقت کا نبی ہے، حضرت صالح ہے، قوم مشرک ہے، زیادہ لیتی ہے کم تولتی ہے، اور وہ بددیانتی کرتی ہے، وعدہ کا الفاظ ہی کرتی۔ حضرت صالح سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے، آخرکار سرداروں نے کہا یار تو ہی ساڈے وال نبی بن کے آنا سی، اگر اسی اللہ دے نافرمان ہاں کہ اللہ نے سانو کوٹھیاں کیوں دیتیاں، اللہ نے سانو ڈھیر رقم کیوں دیتی، اللہ نے سانو اتنی دولت کیوں دیتی، اتنے نوکر کیوں دیتے، اسی ایم این اے تے وزیر تے وزیر تعلیم تے مذہبی امور اسی کیوں بنے؟ قیادت ساڈے کولے، دولت ساڈے کولے، شہرت ساڈے کولے، تو غریب بیچارہ تینوں بھی فاقہ رات کو بھی فاقہ تے کہنا تو میں اللہ دا نبی۔ حالانکہ یہ بات سمجھ لو میرے بھائیوں، تقوی اور اللہ کے نزدیک دولت بندے کی کمال نہیں ہے۔ چیک کر لیں آپ، جتنے امیر چیک کر لیں، کائنات میں جتنے امیر دیکھ لیں، جتنے فیکٹری آنر ہیں، جتنے کمال کے بڑے بڑے افسر ہیں، ان کو چیک کریں، اس کے دکھ سن لیں کہ دولت سنبھالنی مشکل ہے، اتنی دولت ہے لیکن رات کو نیند نہیں آتی۔ ان کے دکھ سن لیں کہ بچے نافرمان ہیں، ان کے دکھ سن لیں کہ میں
روٹی نہیں کھا سکتا، مجھے پیٹ میں درد ہو جاتی ہے اگر روٹی کا نوالا کھاتا۔ جیسی غریب لوگ پتھر ہضم لکڑی ہضم بادشاہ جی مرضی کا لو گل ہی کوئی نہیں، جتنے مرضی سو جاؤ، فرج سے سو جاؤ، سب سے سو جاؤ، نیند ساری ختم ہی نہیں ہوتی، اور نیند آتی ہے سکون کی وجہ تو۔ یہ معلوم ہوا کہ بیڈ اگرچہ بہت قیمتی ہے لیکن بیڈ بھی سکون کوئی نہیں، کمرہ اگرچہ اے سی والا ہے اندر آواز بھی باہروں کوئی نہیں آتی، سکون والا ماحول بھی ہے لیکن پھر بھی نیند نہیں آتی۔ معلوم ہوا ہے اے سی سکون نہیں۔ دولت بہت زیادہ ہے، ہر شے فروٹ نہ کمرے بھرے پے نے، فرج بھرے پے نے، کان قیمتیاں چیزاں نے، نوکر پیر دبان والے نے، سلام کلام کرنے والے نے، لیکن پھر بھی رات کو سکون کوئی نہیں۔ معلوم ہوا سکون کی کوئی اور چیز ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر سکون ہے تو صرف اللہ دے ذکر و اذکار دے وچ، اللہ کو منن دے وچ، اللہ کو یاد کرن دے وچ۔ مال زیادہ ہونا، اقتدار دا ہونا، یہ بندے واسطے یہ نہیں کہ یہ اللہ دا محبوب ہے۔ اللہ دا بہت بڑا شکر ہے، بڑی بڑی چیزاں ملیاں نے سن، لیکن سود بھی کھائی جا رہے ہیں، رشوت بھی کھائی جا رہے ہیں، حرام بھی کھائی جا رہے ہیں، یتیماں دا مال بھی کھائی جا رہے ہیں، دیاں دا حصہ بھی کھائی جا رہے ہیں، دیاں کی وراثت بھی کھائی جا رہے ہیں۔ بلکہ مجھے اگلے دن ایک بہت بڑا نمازی مجھے میرے بیٹے نے کہا کہ ابو وہ فلانا آدمی جو ہے نا اس نے بڑی آج بھی آئی کی ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہے وہ اپنی بیٹیوں کو عدالت میں لے گیا اور کہنے لگا اپنے بھائی کے حق میں انگوٹھے لگا وراثت سے۔ اتنا بڑا ظلم ہے، کیا یہ بیٹی قیامت کے روز یہاں سے نہیں پکڑے گی؟ یہ کیا بدماشی ہے؟ میں تیری بیٹی نہیں ہوں، میں تیری جائیداد کی حقدار نہیں ہوں، یہ سکون مل جائے گا اس سے؟ یا بیٹے نے بخشا دینا ہے؟ حضرت صالح نے یہی بات کہی تھی، او میاں کامیابی تمہاری چودراہٹ میں، تمہاری عمارت میں، تمہارے پیسے میں، تمہاری دولت اور سرداری میں یہ کامیابی نہیں ہے، کامیابی یہ ہے کہ اللہ کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ تو سجدہ کرے، تجھے جواب عرش برین سے آئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یارو مجھے بتاؤ، میرے اللہ نے مجھے جنت میں میرے فلاں صحابی کی تلاوت سنائی ہے، وہ کون تھا؟ نبی پاک نے فرمایا یہ بیچارہ جس کے پاس قمیص بھی پوری پہننے کی نہیں ہے، یہ قرآن کی تلاوت فرض پہ کرتا ہے، اللہ جنت میں اس کو سن رہا ہے۔ میرے بھائیوں ایمان مضبوط کیجئے، شریعت کو سمجھیے۔ حضرت صالح نے جب قوم کو سمجھایا تو انہوں نے کامیابی کا معیار دولت اور تمنگری کو سمجھا۔ حضرت صالح نے کہا اس میں کامیابی نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر اچھا اگر تم سچا اللہ کا نبی ہے نا تو یہ سامنے پہاڑ کھڑا ہے۔ یاد رکھو ایک بات، جب امت نبی سے کسی معجزے کا مطالبہ کرتی ہے اور وہ مطالبے پر نبی معجزہ پیش کر دیتا ہے تو امت معجزے کو جھٹلا دے تو پھر اللہ کا عذاب اس پر آتا ہے۔ تو قوم کے سرداروں نے کہا صالح ہم آپ کو مانتے ہیں، آپ کو نبی مانتے ہیں، یہ سامنے والا پہاڑ اس سے بڑے قد والی، بڑے ڈیل ڈول والی، بچہ دینے والی ایک اونٹنی نکلے، ہمارے سامنے وہ بچہ دے اور ہم آپ کی نبوت کو مان لیں۔ حضرت صالح نے کہا مولا میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ میں کچھ کر سکوں، یہ تو تیرے ہاتھ میں ہے، ہاتھ میرا ہے حکم تیرا ہے، اگر تم کر دے تو یہ قوم جو ہے یہ پوری کی پوری مجھ پہ ایمان لے آئے گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اچھا ان کو کہہ دو کہ سارے اکٹھے ہوئے، پہاڑ پھٹا، پہاڑ سے بہت بڑے قد والی اونٹنی نکلی، باہر آ کر اس نے بچہ دیا۔ جب بچہ دیا نا انہوں نے ایک سردار نے چھلانگ لگائی، اس نے کہا اشہد انک رسول اللہ، اے صالح اللہ کا سچا رسول ہے، میں تیری رسالت میں ایمان لایا۔ جب دوسرے بھی آگے بڑھے نا انہوں نے کہا پھر چودراہٹ تو ساری ختم ہو گئی، پھر یہ ساری جی سرداری یہ کسی نہیں ماننا،
یہ تو شعیب صالح ساڈے چودھری بن گیا، سارے پیچھے ہٹ گئے، رک گئے۔ حضرت صالح نے کہا اچھا پھر بات سنو، یہ قرآن کی آیت ہے کہ تمہارے اوپر ایک حاضری ناقۃ اللہ، یہ اللہ کیا تھا نام ہے، اس پر اونٹنی ہے، اس کو کچھ نہیں کہنا بھولو۔ ایک دن اکیلی یہ اونٹنی پانی تالاب سے پیے گی، اور ایک دن یہ چراگاہ میں چارہ چرے گی، اور ایک دن تمہارے سب کے جانور چارہ چرے گی، اور ایک دن پانی پیے گی، اور اس اونٹنی کو کچھ نہیں کہنا تم نے۔ چند دن تو وہ پابند رہے، تو چند دنوں کے بعد ہوا کیا، چند دنوں کے بعد چند عورتوں کے جانور تھے، یہ رنا جہاں ہوتی ہے نا گھر اجاڑ کا سبب یہی بنتی ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے قرآن کی دوسری جگہ آیت ڈالے میں ادھر آنا ہے لیکن ٹائم ختم ہو گیا۔ عورت گھر کی تباہی بھی کر دیتی ہے اور گھر کو بنا بھی دیتی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا میں معراج پہ گیا ہوں اور تو سب سے زیادہ جہنم میں تم ہی جا رہی ہو، اس لیے کہ خامد باہر مرتا ہے، سارا دن مزدوری کرتا ہے، سارا دن اجرت پہ کام کرتا ہے، شام کو کمائی کر کے لاتا ہے، تم اس پر لعنت بھیجتی ہو، نافرمانی کرتی ہو، اس کی تابعداری نہیں کرتی ہو، اس کے نافرمان بن جاتی ہو، اس لیے میں نے تم سب عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے۔ انہی عورتوں نے کہا اپنے یاروں کو کہ ہم تمہارے ساتھ شادی کر لیں گی، تم صالح کی اونٹنی کو مار دو۔ انہوں نے حضرت صالح کی اونٹنی کو مارا، اونٹنی نے چیخ ماری، جو بچہ تھا وہ بھاگا اور پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے جا کر دھاڑتا ہے زور سے، اپنے لہل میں اللہ کو پکارتا ہے مولا اس دھرتی پہ اگر مظلوم ہے تو ہم تیری مخلوق ہیں، جس کو تو نے ناقۃ اللہ کہا آج اسی کو بندے الٹے لاٹھیوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں، اللہ ہماری مدد فرما۔ اللہ نے کہا پھر صالح کدھر گیا، اعلان کرے تیسرے دن بعد تم پر عذاب میرا آ رہا ہے۔ 3 دنوں کے بعد ایک زبردست چیخ آئی، اور چیخ کی وجہ سے سب کے بھیجے پھٹے اور پوری کی پوری قوم کو اللہ نے صفحہ ہستی سے بٹھایا۔ آج کیا وجہ ہے کہ ہم بارش مانگتے ہیں تو گڑے برستے ہیں، ہم اللہ سے رحمت کی چیز مانگتے ہیں تو آندھیاں آتی ہیں۔ آج کیا وجہ ہے کہ اللہ سے خیر مانگتے ہیں تو ہمارے محل ہلنے شروع ہو جاتے ہیں، زلزلے آنے شروع ہو جاتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں تو توبہ قبول نہیں ہو رہی، اس لیے کہ نہ ہم اللہ کی تابعداری کر رہے ہیں نہ ہم اس کے رسول کی تابعداری کر رہے ہیں۔ اب وقت ہے مان لو اپنے رب کو، مان لو اللہ کے محبوب کو، تو تب تو کامیابی ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں کوئی سنبھالنے والا بھی دنیا میں نہ رہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو